الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔ عزیز طلبہ، انسان بہت زیادہ ضعیف ہے، بہت زیادہ ناتواں ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمہ وقت معافی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ، اس کے بارے میں اللہ کہیں گے کہ اس کے گناہ دیکھو، وہ گناہ دیکھیں گے تو گناہوں کا ڈھیر ہوگا، یہاں تک کہ ان گناہوں میں ان کی مقدار اتنی ہوگی کہ زمین آسمان کا جو خلا ہے نا وہ بھر چکا ہوگا، اتنے زیادہ اس بندے کے گناہ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے، فرشتوں کو کہا جائے گا دیکھو ان گناہوں میں شرک جیسی علائش تو نہیں ہے۔ فرشتے پھر اس کا آڈٹ کریں گے، اچھی طرح ٹٹولیں گے گناہوں کو، اتنا زیادہ گناہ، اور پھر رپورٹ کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بندے نے کبھی زندگی میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تیری صفات کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا، اور ہمیشہ تجھے پکارتا رہا، تجھے ہی حاجت روا، تجھے ہی مشکل کشا، تجھے ہی بگڑی بنانے والا سمجھتا رہا۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو آج میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، اور اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ بڑے اچھے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی بنا پر، اس کلمے کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہم جو ہے نا مذاق میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اللہ کے حوالے سے مذاق میں بات کہہ دیتے ہیں، جس سے جو ہے نا بڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے لیے چیز مسئلہ بنائیں گی وہ ہماری زبان ہے۔ جو امت محمدیہ ہے نا، یہ اتنے گناہ نہیں کرے گی، لیکن زبان کی وجہ سے گناہ گار ہوتی رہے گی، اور زبان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کو بے لذت گناہ کہتے ہیں، کہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا،
لیکن بیٹھے ہیں وہ باتیں کر لیں جو بڑی ہی زیادہ بیہودہ فضول لغو، اور اٹھ گئے ہیں، اپنا اعمال نامہ خراب کر لیا۔ تو یہ جو کام ہے اس سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یہ حدیث پہلے بھی بتائی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، ایک اس کی زبان ہے اور دوسری اس کی شرمگاہ۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حد میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور انتقام اس لیے لیا جائے کہ جو لوگ ہماری آیاتوں میں جگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے خلاصی نہیں ہے۔ اب آیات کسے کہتے ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی آیت کو، یہ تو آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا دوسرا مطلب حکم ہے۔ جو ڈسیژن اللہ کی طرف سے ہو گئے ہیں نا اس میں جگڑتے ہیں، فائنل ڈسیژن اس کو کریدتے ہیں، اس میں نقص ڈالتے ہیں، اس کو بہانہ بنا کے وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا انتقام ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ انٹینشنلی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بڑا افسر ہے، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ اس طرح میں نے نظام چلانا ہے۔ اگر کوئی بندہ بات کو سن کر سمجھ کر بھی اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور اس وائلیشن کی وجہ سے دوسرا سارا ماحول خراب ہوتا ہے تو کیا افسر اس کو چھوڑ دے گا؟ اس کو کتنا غصہ ہوگا کہ میں سمجھا کے گیا ہوں، یہ میں نے آرڈرز کیے ہیں اور پھر وہ اس کو مان نہیں رہے، کمپلائنس نہیں ہو رہی آرڈرز کی، پھر وہ اپنا پورا اختیار استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے واضح حکموں کو نظر انداز کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون۔ لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ،
اس آیت میں دنیا کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جو کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصیب کیا ہے وہ بہت عارضی ہے، لمیٹڈ ہے، اور اس کو ساری دنیا بھی دے دی جائے پھر بھی وہ لمیٹڈ ہے، اس لیے کہ وہ یہاں پر نہیں ٹھہرے گا، وہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جو ہے اس نے چلے جانا ہے۔ یہ خام خواہ ایک نظام نظر آتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ چیز میری ہے، یہ پراپرٹی کا میں مالک ہوں۔ تو اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں اور اللہ ہی مالک ہے، اس لیے اس کو اگر کوئی بندے کو ملکیت مل جائے تو اس کو نائب سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، میں صرف انتظام کر رہا ہوں، حقیقی مالک اس کا اللہ ہی ہے۔ تو جب یہ باتیں ہمارے دل میں ہوں گی نا تو فخر، تکبر، غرور ختم ہو جائے گا، پھر بندہ جلدی وائلیٹ نہیں کرے گا اور منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جو اللہ کو ناپسند ہو، وہ جھکا رہے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں عارضی ہیں ساری، اور اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ کوئی بندہ بھی نہیں کلیم کر سکتا کہ میری زندگی 1000 سال ہو گئی ہے، میری زندگی 2000 سال ہے، یا میں حضرت آدم سے ہی ہوں۔ سارے اپنے باری باری آ کر جا رہے ہیں، اور سکندر اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو وہ کفن سے اس کے دونوں ہاتھ باہر خالی نظر آ رہے تھے کہ دیکھیں سکندر کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ وہ جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو بندے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جو ہے مستقلاً سب چیز موجود ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، ان کو سیٹسفیکشن دی، دل میں اطمینان دیا۔ یہ بات آپ شاید اس کو سمجھ سکتے ہوں، اللہ کرے سارے آپ سمجھ سکتے ہوں کہ جو بندہ ایماندار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کا سکون دنیا کا خواہ وہ عربوں میں بھی ہو، وہ اس طرح کا سکون حاصل نہیں کر سکتا جو اہل ایمان سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو سکون مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا جو ہے نا یہ آزمائش ہے، اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے سیٹسفیکشن جو ہے ایک انمول تحفہ ہے، اور پوری دنیا نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ سیٹسفیکشن سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان ملے، ہمیں خوشی ملے، لیکن عارضی خوشی جو ہے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ دیکھیں یہ جو دل کا قرار ہے نا، یہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بنے گا تو اس کو ملنا ہے، ویسے نہیں ملنا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کو یہاں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی انعام ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
یغفرون، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کن کی تعریف ہے جی؟ جو اہل ایمان ہیں۔ یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے یہ پچھلی آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں کہ سب سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ آپ کو پتہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر والدین کی نافرمانی بڑا گناہ، اور آپ دیکھیں کہ والدین کا رتبہ کتنا زیادہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ مس بیہیو، بدتمیزی کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کا باپ، اس کی والدہ کفر کی حالت میں ہیں، تو اس کو حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اوبے کرے، سوائے اس کے کہ وہ تم کو شرک کی طرف لے جائے، اس کی اطاعت کرنا تم پہ فرض نہیں، بلکہ تم بالکل نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو اوبے کرنا تمہاری ذمہ داری میں آتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ کفر میں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ان کو اوبے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ والدین کی جو نافرمانی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور جو ہے آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے، اور جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، یہ کیوں ہیں؟ اس میں ایک دروازہ باپ کے نام پر ہے، 8واں دروازہ کس کے نام پہ ہے؟ باپ کے نام پر 8واں دروازہ ہے، کہ جو بندہ اپنے باپ کی خدمت کرے گا نا اس کو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ والدین جو ہے جنت ہیں بندے کے لیے، چاہے تو وہ اس کو حاصل کر لے، چاہے تو اس کو ضائع کر لے۔ یہ آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈس اوبیڈنسی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بڑے بڑے ہنس مکھ ہو رہے ہیں، بڑا تعاون ہو رہا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہے، بڑا ٹائم کنزیوم کیا جاتا ہے، والدین جو کام کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھہر کے، کل پرسوں کام ہوتا نظر نہیں آتا، اور ان کے ساتھ بولنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ والدین کے سامنے، ان کے سامنے آنکھیں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملائی جا سکتی، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، پتہ آپ کو؟ والد اگر چل رہا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کا بیٹا، یہ بھی اس کا پروٹوکول ہے، ایک قدم پیچھے چلے۔ اگر والد کھڑا ہے نا تو بچہ بیٹھ نہیں سکتا والد کے کھڑے ہوئے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھیں قتل کا بدلہ قتل ہے، ایسے ہی ہے نا، والد اگر اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس پہ حد نہیں لگتی۔ اور یہ جو نا بچے، یہ والدین کی پراپرٹی ہوتے ہیں۔ پراپرٹی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی ملکیت ہوتی ہے، جس کو جیسے رکھا جا سکتا ہے، یہاں تک والدین کا حق ہے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طرح چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسروں کو جیسے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے، غیبت ہے،
چغلی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹا گناہ اگر کر کے تائب نہ ہوا جائے تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ گناہ کا اصول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ چھوٹا گناہ ہے، آپ کہتے ہیں چلیں وہ بڑا ہو جائے، چھوٹا گناہ چھوڑنا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا گناہ میں نے کر لیا، ہر گناہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور جب ہم گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کبھی غور کیا؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت برکت داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دل کو دنیاوی علیشوں سے پر رکھیں گے نا تو اللہ کی رحمت اس میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ میتھمیٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کے تحت ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خام خواہ کے گناہوں میں جب ہم چلے جاتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب